اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اردو زبان میں ایک محاورہ ہے کہ سورج کو چاند دکھانا، یعنی کہ کسی میں اتنی خوبیاں ہوں کہ اگر آپ اس کی تعریف کرنے کے لیے جائیں تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ سورج کے سامنے کوئی جو ہے ایک ٹارچ کی لائٹ لے کر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور سوچے کہ میں جو ہوں اس کی جو سورج کی جو شدت ہے، اس کی جو تمام حرارت ہے اور جو اس کی روشنی ہے، اس کے سامنے یہ ٹارچ کی لائٹ جو ہے یہ میرا بیان ہے کہ میں سورج کی جو ہے تعریف کر رہا ہوں۔ یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جس کی تعریف کرنا جو ہے آپ کے لیے محال ہے، مگر سبحان اللہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم تو یہ محاورہ بھی نہیں یوز کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مثال سے، ہر کمپیریزن سے افضل ہے اور بالا تر ہے اس کی ذات، تو ہم یہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو ہے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کے اسماء، اس کے صفات ہم بیان کریں گے تو اس کی حمد اور ثنا سے ہم شروع کریں گے، اور اس سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہی از بیونڈ اینی ڈسکرپشن۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا کسی سے کوئی اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس کے جو عالیشان نام ہیں اور اس کی جو عالیشان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں، ہم قاصر ہیں کہ ہم وہ بیان کر سکیں، کیونکہ انسان جو ہے دنیا میں کسی بھی چیز کو جب بیان کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک کمپیریزن کے ساتھ جو ہے وہ کسی چیز کو بیان کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے بتانا ہے کہ میرا گھر کتنا بڑا ہے تو آپ کمپیریزن کر کے بتائیں گے کہ اس گھر سے اتنا بڑا ہے، یا اس کی یہ میجرمنٹ ہے، یا کوئی اسکیل ہے آپ کے پاس۔ لیکن جس کی ذات ہی لامحدود ہو، اس کی صفات بیان کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ بہرحال ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کے ساتھ جو ہیں یہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جس کا ہم نے کل تذکرہ کیا، وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، اور جس نے انسان کو جو ہے وہ جس نے تخلیق کی، جس نے بنایا۔ یہ ہم نے کل اس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو یعنی بات یہ طے ہوئی کہ اگر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن، اور تو قرآن ہم کس کی مدد سے اور کس کی معاونت سے اور کس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اسی کے نام کے ساتھ جس نے اس کو نازل کیا ہے، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ہر سورت سوائے سورہ توبہ کے کس سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر چیز جو ہے شروع ہوتی ہے۔ شروع کا ورڈ جو ہے یہ ہم انٹرجیکٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جو فعل جو ہے، جو ورب ہونا چاہیے، وہ جسے اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ وہ محذوف ہے۔ یعنی کہ اگر میں بات کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتی، کہنے کا مقصد یہ ہے صرف کہ وہاں پر جو شروع کا لفظ ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اس کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ ہر کام سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی میں اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں کھانا کھاتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور اگر جو بھی آپ کام کریں گے اس سے پہلے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے یہ کام کر رہی ہوں، جو کہ بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جس کا آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے الرحمن۔ اور دوسرا جو اس کے بعد جو فوراً جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نام آتا ہے وہ ہے الرحیم۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں کے دونوں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات، یہ آپ کو لگے گا کہ ایک ہی طرح کی بات
کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انتہائی رحم کرنے والی اور مستقلاً رحم کرنے والی اور خصوصاً رحم کرنے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کا کوئی تعارف کراتے ہیں تو آپ کس طرح سے آپ کسی کا جو اگر آپ تعارف کرائیں گے تو آپ کیا کہیں گے اپنے بارے میں، کہ اگر آپ کو اپنا تعارف کرانا ہو کہ میں یہ ہوں، میں یہاں سے ہوں، تو لوگوں کے دماغ میں ایک خاکہ ابھرے گا کہ آپ اس جگہ سے ہیں، تو اس جگہ کے لوگ سے وہ جتنے فیملیئر ہوں گے اس کے بیسس کے اوپر جو ہے ان کے ذہن میں ایک جو ہے خاکہ ابھرے گا، یا میں یہ کام کرتی ہوں، تو آپ کی ایجوکیشن کا لوگوں کا اندازہ ہوگا۔ تو آپ اپنا ایک تعارف کراتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا تو کن ناموں سے کرایا، اور مسلسل کرایا کہ انسان جو ہے یہ بات جو سب سے پہلے اپنے رب کے بارے میں جانے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، کہ انتہائی رحم کرنے والی ذات ہے، جسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 99 نیمز تو ہم ایسے بولتے ہیں نا 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے تو انفینٹ نام ہیں، کہ اس کی ذات ہی لامحدود ہے، اس کے نام اس کی صفات بھی جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ناموں میں جو نام اپنے لیے جو ہے جس سے اپنے آپ کو متعارف کرایا وہ ہے الرحمن اور الرحیم۔ اور جسے کہیں کہ اگر میرے پاس اگر بہت ساری چیزوں کی آپشنز ہو، تو جیسے قرآن میں آتا ہے عزیز الرحیم بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام عزیز بھی وہاں پر آ سکتا تھا، کوئی بھی نام آ سکتا تھا جب آپ کے پاس اتنے نام ہیں، لیکن ایسے دو نام جن میں ایک ہی صفت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ پسند کی۔ تو آپ جان جائیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ کون ہے آپ کا رب، وہ ہے الرحمن اور الرحیم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الرحمن تو اس طرح سے ہے کہ وہ اس کی ذات کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ تم چاہے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایک ہی بات ہے، اس کا ذاتی نام ہے یہ الرحمن۔ اسی لیے الرحمن نام آپ کسی کا انسان کا نہیں رکھا جا سکتا۔ رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی استعمال کیا گیا قرآن میں، تو رحیم نام رکھ سکتے ہیں، لیکن رحمان نام جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے مختص ہے نام۔ دونوں جو الرحمن اور رحیم، ان کے بارے میں کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ فوکس کریں گے الرحیم پر، لیکن دونوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ جو ذاتی اور صفاتی نام ہیں، ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رحم سے ہے۔ جو ماں کا رحم ہوتا ہے، جس طرح سے وہ بچے کو پالتا ہے اور جس طرح سے اس میں بچے کی پروٹیکشن ہوتی ہے، جس طرح سے وہ پرورش ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، کہ وہ اس کو پوری طریقے سے بچے کو جو ہوتا ہے ماں کے رحم نے جو ہوتا ہے وہ گھیرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بچہ اندر پل رہا ہوتا ہے، اور اس کی ایک ایک ضرورت، ایک چیز کا کہ پرفیکٹ ٹیمپریچر وہاں پر موجود ہے، پرفیکٹ اس کو خوراک مل رہی ہے، اس کی کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نشو و نما کر رہے ہیں، تو وہ چیز جو ہے جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے جو نام ہے الرحم، اس سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا جو ایک مظہر ہے وہ ماں کی محبت اور ماں کا رحم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، کہ تم جان جاؤ کہ جس طریقے سے یہ جو ہے بچہ اپنی ماں کی کوکھ میں جو ہے پلتا ہے، اسی طرح سے پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر تانے ہوئے ہے۔ پوری کی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی برش سے پینٹ کیا ہے تو وہ اس کی رحمت کا برش ہے۔ اس لیے فرشتے بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جب تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وسع کل شیء الرحمہ، کہ آپ نے کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سب سے افضل ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نام ہے، اور اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ
بہت مبالغہ ہے، بہت شدت ہے الرحمن میں. جس طرح سے عربی میں جو پیٹرن جو ہے غضبان کا کہ لائک بہت شدید غصے میں آ جانا، تو یہ جو پیٹرن ہے جو ورڈ کا عربی زبان میں، اس میں انتہائی شدت پائی جاتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے خوبصورت نام ہے کہ الرحمن. اب بات یہ ہے کہ ہم، جیسے میں نے آپ سے کلاس کے میں شروع میں بھی ذکر کیا کہ ہم اس کی تعریف کیا بیان کریں. مطلب ایک واقعہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اس کی سند نہیں ہے کہ ہم اس کو وہ کر سکیں، لیکن بہرحال میسج بہت خوبصورت ہے کہ کوئی یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنا چاہتا تھا، کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے انتہا خوبصورت تھے، ان کی تعریف کرنا چاہتا تھا. تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ کیا الفاظ کا چناؤ کیا جائے، کس طریقے سے ان کی جو ہے وہ تعریف کی جائے. تو کہا کہ ان کو کیا تحفہ دیا جائے کہ وہ ان کی شایانہ شان ہو. تو کیا کسی نے تحفہ سوچا کہ ان کو جو ہے ایک مرر جو ہے، ایک جو آئینہ ہے وہ دے دیا جائے، کہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی تعریف نہیں ہے کہ ہم تعریف بیان کر سکیں. یہ تو ایک جیسے کہتے ہیں کہ انسان کی مخلوق کے لیے جو ہے نا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو ہم اس کی کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں، اس کی کیا اوصاف بیان کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو وہ مرر ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن ہے. کہ قرآن میں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو بیان کیا ہے، اپنی اوصاف جو بیان کیے ہیں، تو ہم جو ہیں اس قرآن ہی سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے کی تسبیح اور حمد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس سورہ کی طرف چلیں کہ جس کا نام ہی ہے الرحمن، تو اس سورہ رحمان کی طرف ہم چلیں تو ایک جسے کہتے ہیں کہ اگر ہم سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کے جو پورے مظہر ہیں، یعنی پوری کی پوری کائنات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحم سے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اس پہ جو اللہ کی جو بارش ہو رہی ہے، اس کا کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اگر ہم چند آیتوں کا ذکر کریں، کیونکہ یہ کلاس جو ہے یہ بہت مختصراً کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جو کہ بہت مشکل ہے کہ تو کچھ آیتوں کا اگر تذکرہ کریں تو اگر ہم جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس سے جو ہے شروع ہوتی ہے سورہ. اور اس کے بعد جو چیز جو سب سے پہلے بیان کی گئی وہ ہے علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن سکھایا. اور اس کے بعد کیا گیا، خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی. آپ آرڈر دیکھیے، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا جو سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ اگر جاننا چاہیں تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری تخلیق سے پہلے جو ہے کس چیز کا ذکر کیا گیا، علم القرآن، کہ سب سے بڑا جو مظہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ہے جو کہ انسان کی تخلیق سے بھی بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کا علم دیا. علم القرآن اور خلق الانسان اس کے بعد ہے. جس طرح سے ہم نے کل جو آیت پڑھی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اقرا پہلے ہے اور خلق بعد میں ہے. اس میں بھی آپ کو وہی چیز ہے کہ پہلے قرآن ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان کی تخلیق ہے. علمہ البیان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو ہم نے بیان سکھایا، یعنی کسی چیز کو کلیئرلی آرٹیکولیٹ کرنا. جب آپ کسی چیز کو بہت کلیئرلی بیان کر سکتے ہیں تو اس میں کتنی زیادہ فیکلٹیز جو ہیں انسان کی استعمال ہوتی ہیں. اگر آپ سوچیں تو آپ سنتے ہیں، آپ تمام آپ کی جو سینسز ہیں اس سے جب آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو کمپریہینڈ کرتے ہیں، آپ کا ذہن استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ چیز اس لیول پر پہنچتی ہے کہ آپ اس چیز کو بیان کر پاتے ہیں.
تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. علم کی نعمت، پڑھنے کی نعمت، سمجھنے کی نعمت، اس کو سننے کی نعمت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی. اور تو یہ سب سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انسان جو ہے پھر آگے اس کو بیان کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ تم اب اپنے ارد گرد کی کائنات کو دیکھو تو سورج اور چاند کس طرح سے ایک مقرر کردہ حساب میں سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. اور والنجم والشجر یسجدان، اور اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ستاروں کا اب تو نظر اٹھا کے دیکھو، جب انسان کو اللہ تعالیٰ قوت عطا کرتا ہے اور اس کو اختیار عطا کرتا ہے، اور وہ انسان جسے کہتے ہیں کہ زمین پر جو ہے اس کے پیر جم جاتے ہیں اور مضبوط ہوتا ہے، تو وہ دیکھے آسمانوں کی طرف دیکھے کہ وہ ستارے کتنے اونچے ہیں، کیسے بروج، کیا شاندار اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم جو ہے بنایا ہے. اور زمین پہ دیکھے تو کیا تناور جو ہیں درخت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہیں یہ کھڑے کیے ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ تم دیکھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یسجدان، یہ سجدے میں ہیں. یعنی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سجدے میں، یہ اللہ کی عبادت میں ہیں. اسی طرح سے جو شمس اور قمر جو ہیں، جو سب سے بڑی ہیونلی باڈیز جو انسان دیکھے، تو وہ بھی ایک مقرر کردہ جو ہے نظام کے میں جو کام کر رہے ہیں کہ ذرا سا سورج سے قریب ہو جائے تو یہ کائنات جل کر فنا ہو جائے یا دور ہو جائے تو بھی ہو، جسے کہتے ہیں پرفیکٹ، جو یہ اپنے بیلنس میں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے نشان ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز اتنے پرفیکٹ بیلنس میں عطا کی ہے کہ انسان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو جو ہے رفعت عطا کی، بلندی عطا کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بلندی عطا کرتے ہیں، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ رفعت عطا کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا ووضع الميزان، تو اللہ تعالیٰ میزان اور بیلنس جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اس کو بلندی ملتی ہے، تو جب اس کو پاور ملتی ہے، جو اختیار ملتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے، اپنی ذات پر ہی سب سے پہلے ظلم کر بیٹھتا ہے. جب اپنے خدا کو بھلا بیٹھتا ہے، اس سجدے سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اس جس میں جو ہے سورج اور چاند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام کائنات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کیا ہے، اور کہ اس میزان کو جو ہے اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان کو جو ہے اس سے تجاوز نہیں کرنا، اس کو بریک نہیں کرو اللہ کے بیلنس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے جسٹس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس قائم کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. یہ رحمانیت کا کانسیپٹ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ رحم کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ بس بے لگام کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے، بے لگام محبت کی جائے، کسی چیز کو بالکل ابیوز کی حد تک جو ہے وہ نہیں. آپ چاہتے ہیں، اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، کسی کو آپ چاہتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پرفیکٹ، جسے کہتے ہیں کہ اس پر پہنچے مقام پر کہ جس چیز کے لیے اس کو جو ہے بنایا گیا ہے، وہ اپنی بیسٹ کیپیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکے. تو وہ ہوتی ہے محبت، وہ ہوتا ہے رحم. تو جسے کہتے ہیں نا کہ جب تھوڑی سی ماں باپ کوئی سختی کرتے ہیں تو وہ ان کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بچہ جو ہے اس بیلنس میں آ جائے، اس پرفیکٹ بیہیویئر کی طرف جائے کہ وہ اپنے جو اس کا پوٹینشیل ہے اس کو وہ پرفیکٹلی اس تک پہنچ سکے، جو اللہ نے اس میں تمام جو اس میں کیپیبلٹیز رکھی ہیں. اگر وہ محنت نہیں کرے گا، اگر وہ جو ہے جدوجہد نہیں کرے گا، اور ہر چیز جو ہے اس کو ایسے ہی مل جائے گی، تو وہ کبھی بھی جو ہے جو اس کی اپنی تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو خوبیاں رکھی ہیں، جو اس میں کیپیبلٹیز رکھی ہیں، وہ کبھی ان کو جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکیں گی. تو یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی نا، یہ محبت تو نہیں ہوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جسٹس اور بیلنس کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ محبت ہے، اس کی رحمانیت جو ہے وہ پرفیکٹ رحمانیت ہے. وہ جو ہے وہ الرحمن ہے، اور اسی نے یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے
اس کی رحمانیت کی چادر اوڑھے، چادر تانے جو ہے کھڑی ہے۔ اور اگر آپ جو بھی رنگ دیکھیں اس دنیا میں، جو بھی یہ چیز دیکھیں، یقین رکھیے کہ میرا رب جو ہے وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، اور میں جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکوں اور جتنا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جاؤں اور جتنا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے کہتے ہیں کہ وہ اتنی ہی آپ کو رفعت عطا کرے گا۔ اسی لیے جو ہے سجدہ جو ہے، جب انسان جب سب سے زیادہ اللہ کے آگے جب جھکتا ہے، کہا گیا کہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جو رفعت جو سب سے نصیب ہوتی ہے، جو بلندی اور عروج جو انسان اپنی پہنچتا ہے، وہ اپنی عبودیت سے ہی پہنچتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر آج ہم اپنا ڈسکشن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔